بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نبأ جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی کچھ پہلے رکوع کی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. الحمدللہ ما قبل کے درس میں اس صورت کی پہلی 8 آیتیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. تو جس طرح بتایا گیا تھا ما قبل کے درس میں، سورت کا مضمون اور اصل مضمون وہ آخرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور اس کی اصل جگہ اور اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے. تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ انسان مخلوقات کے اندر غور کر کے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے. جتنی بھی چیزیں جو مخلوقات ہیں یہ سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. تو ان میں غور کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کو پہچانیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین کا ذکر کیا، اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جو چیزیں اللہ نے جس طرح جوڑے بنائے اس کا ذکر کیا، نیند کا ذکر کیا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے رات کا ذکر کیا. تو نیند یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو ایک لباس، ایک پردہ، ایک اوڑھنا. تو رات بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب نیند کے لیے عام طور پر انسان کو اندھیرے کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور شور و شغب جہاں کم ہو تو پھر انسان کو نیند آتی ہے. تو ایک نعمت اللہ نے نیند انسان کو دی کہ نیند کے بعد انسان بالکل فریش تازہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اس نیند کے لیے بھی کچھ اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک عام طور پر جو اندھیرا ہونا، سکون ہونا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رات کو بنایا.
اور رات وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے سب پر یہ اللہ نے مسلط کر دیا کہ عام طور پر کہ سب رات کو بیک وقت سوتے ہیں، ورنہ اگر کسی کا وقت مختلف ہوتا تو پھر بھی انسان کو بے سکونی ہوتی. تو سب کا ایک ہی وقت سب پر یہ نیند کا مسلط ہو جانا رات کے وقت، اور پھر اللہ نے دوسرا اس کو سکون، پردہ، اندھیرا، شور و شغب کا کم ہونا، یہ تمام اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تاکہ انسان کو سکون سے نیند ملے. تو اس لیے اللہ نے رات کو بنایا ہی ہے آرام اور سکون کے لیے، جس میں انسان سوئے. تو عام طور پر جو لوگ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، ہاں بعض مرتبہ جیسے کہ کام میں نائٹ شفٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی سیکیورٹی جو چوکیداری کرتے ہیں، یا بعض ایسے کام ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دن میں کرنا، تو ان کے لیے تو ایک رخصت ہے. مگر عمومی طور پر جو کام دن میں ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا ہی ہے کہ دن کا مقصد کیا ہے. دن کو اللہ نے بنایا کمائی کے لیے، مزدوری کے لیے، اور رات کو اللہ نے بنایا آرام کے لیے. تو بالخصوص جو لوگ دن میں وہی کام کر سکتے ہیں تو دن میں کریں، اس سے کہ دن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور رات کو اللہ نے بنایا آرام کے لیے. اگر اس کے الٹا چلیں، اس کے خلاف چلیں، تو دن میں جو سوئے پھر بھی تھکاوٹ اور تھکن دور نہیں ہوگی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات میں چند گھنٹے بھی انسان سوئے تو وہ نیند سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ طاقت دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر ہم نے بنایا دن کو کمائی کے لیے. اگر رات ہی رات ہوتی پھر بھی مشکل، اور پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کے لیے کچھ اسباب ہیں، جیسے کہ روزی کی ضرورت. تو یہ ایک ایسا سبب جو بہت ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے دن دیا، جس میں انسان وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، انسان بآسانی سے دیکھ سکتا ہے، انسان بآسانی سے کمائی و مزدوری کر سکتا ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں برکت بھی رکھی ہے کام کے لیے. تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو دن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کمائی کے لیے. ورنہ اگر انسان نیند ہوتی، رات بھی ہوتی، سکون بھی ہے، مگر اگر غذا نہیں ہے تو پھر یہ نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. تو اللہ نے دن کو بنایا مزدوری، کام کاج، جو بھی کام ہے دن میں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. یعنی ایک آسمان کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، 7 مضبوط آسمان اللہ تعالی نے بنائے. الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اور یہ آسمان ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شدادا، بہت مضبوط. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا. تو یہ بہت مضبوط مخلوق آسمانوں کا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت تک یا اس سے زیادہ، اتنی بڑی مخلوق. تو اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو اللہ نے بنایا.
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، پھر اس کے بعد ایک چمکتا ہوا چراغ، آفتاب، سورج، سراج، جیسے اللہ نے فرمایا واللہ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج، آفتاب، ایک لیمپ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، جس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سب کو یہ فائدہ پہنچتا ہے سورج کا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے جس سے ہمیں روشنی یا جس سے ہمیں ہیٹ، گرمی ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا نظام۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بادلوں سے بہت برسنے والا، بہنے والا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ تو اس سے مراد، معصرات سے مراد بادل۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ بادل بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض جگہوں میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے جیسے کہ ہم نے پانی اتارا، تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد بھی بارش ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی عذاب کی شکل ہو تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا، آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی۔ تو وہ عام طور پر بادلوں سے، تو یہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بہت تیزی سے جو بارش برستی ہے، اور اس بارش کا مقصد کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج، گرینز ونباتا، اور نباتات، ویجٹیبلز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کرتے ہیں۔ زمین مردہ تھی، اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَ أَحْيَيْنَاهَا، کس طریقے سے اللہ نے زندہ کیا؟ آسمان سے پانی اتارا، ورنہ یہ زمین مردہ۔ اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اسے بارش کو بھی روزی کہا گیا جو اللہ نے اتاری۔ تو اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، گھنے باغات۔ تو ان تمام نعمتوں کا ذکر کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، آسمانوں کا ذکر کیا، آفتاب، سورج کا ذکر کیا، بادلوں کا ذکر کیا، بارش کا ذکر کیا، اور جو نباتات اور اناج ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کا اصل مقصد کیا؟ کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ یقیناً فیصلے کا دن جو ہوگا، یعنی قیامت کا دن، یہ ایک مقررہ وقت ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ ایک کسان یہ بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ فصل تیار ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فصل کاٹی جاتی ہے، اور اس فصل کے ساتھ بعض چیزیں ایسے بھی مخلوط ہوتی ہیں جو بالکل ویسٹ اور ضائع ہیں، ان کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا مٹی سے، اس کے بعد جو ہے ابھی یہ وقت ہمارے پاس ہے محنت کرنے کا، اور اس میں جو نیک ہے، جو بدکار ہیں، جو شرابی، جو زانی، اور جو مسلمان ہیں، نیک وکار ہیں، سب ایک جگہ میں ہیں۔ اس کے بعد آخرت میں جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کر دیں گے۔ جو مسلمان ہیں اور کافر ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، جو نیک وکار ہیں اور بدکار ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
انسان ان تمام چیزوں میں غور کرے کہ اصل مقصد ان یوم الفصل کا میقات، کہ قیامت کا آنا یہ فیصلے کا دن ہے. اور جمعناکم الاولین، اللہ نے فرمایا کہ اگلو پچھلو سب کو اللہ جمع کریں گے. اب اتنے لوگ جو جمع ہوں گے تو بہت انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور جس نے نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اب یہ منظر اور قیامت کب شروع ہوگی؟ جس روز سور کے اندر پھونکا جائے گا اور لوگ فتأتون افواجا، فوج در فوج آئیں گے. اس سور کی جو ہیئت اور اس کی شکل و صورت حدیث میں بیان فرمائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے لیے جو مقرر فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، اور وہ بالکل تیار ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے تو پھر اس سور کے اندر پھونکے، اور پھر کیا ہوگا کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگلی صورتوں میں آئے گا سورج کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، آسمان، زمین جیسے بڑی بڑی مخلوقات، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد کچھ وقفہ ہوگا، جس نفخہ اولا جس کو کہتے ہیں پہلا سور جب یہ پھونکا جائے گا، اس کے بعد کچھ وقفہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی 2 نفخے ہوں گے، پہلے اور دوسرے میں کتنی مقدار ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا 40 دن یا 40 سال. تو ان میں سے کوئی ایک. اس کے بعد دوبارہ اس نفخے سور کے اندر، ٹرمپٹ کے اندر پھونکا جائے گا، اور پھر سب کے سب میدان محشر کی طرف سے آئیں گے، اس میدان کی طرف آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا. اور مفسرین نے لکھا کہ بعض لوگ اچھے لباس سواریوں پر پیٹ ان کے بھرے ہوئے اس میدان محشر کی طرف جائیں گے. یہ جو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ جو نیکوکار ہیں. اس کے بعد بعض لوگ جو پیدل جائیں گے، جن کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہوگا، اور بعض جن کو گھسیٹ کر ان کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، پھر ایک دن یہ فصل کاٹی جائے گی، جو نیک ہے اور بدکار ہو پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کو صحیح معنوں میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.